صدیوں سے انسان نے یہ کھوجنے کی کوشش کی ہے کہ زمین کی عمر کتنی ہے، زمین کب وجود میں آئی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ڈیفرنٹ میتھڈز یوز کیے، لیکن کون کامیاب ہوا اور زمین کی ایکچوئل ایج ہے کتنی؟ We will dive into this fascinating story of finding the age of the earth۔ اینشینٹ ہیومنز کو لگتا تھا کہ زمین ہمیشہ سے ہے یا ٹائم ایک سائیکلک آرڈر میں چلتا ہے، زمین کئی دفعہ وجود میں آئی اور کئی دفعہ تباہ ہوئی۔ اسی طرح کسی کو لگتا تھا کہ زمین کچھ عرصہ پہلے ہی وجود میں آئی ہے۔ سملرلی فلاسفرز جیسے کہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ زمین ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ارتھ از ایٹرنل۔ اس نے یہ آئیڈیا مکمل ریجیکٹ کر دیا کہ زمین کسی ایک خاص وقت میں وجود میں آئی تھی۔ So eternal earth was a widespread belief. But then Abrahamic religions came اور ان religions میں زمین ایک خاص وقت میں خدا کے حکم سے وجود میں آئی تھی۔ So religious scholars نے مذہبی ٹیکسٹ کو یوز کرنا شروع کیا زمین کی ایکچوئل ایج دریافت کرنے کے لیے۔ 1650 میں آئرلینڈ کے ریلیجیس لیڈر بشپ جیمز اشر نے بائبل کو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ حساب کتاب کے لیے بھی کھولا۔ انہوں نے پرانے عہد نامے میں موجود نسلوں کے سلسلے کا تجزیہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ زمین کی تخلیق 6000 سال قبل 4000 قبل مسیح میں ہوئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک متعین تاریخ بھی دی، یعنی زمین 23 اکتوبر کو غروب آفتاب کے فوراً بعد وجود میں آئی۔ یورپ میں کئی صدیوں تک اس ڈیٹ کو زمین کی سالگرہ کے طور پہ منایا جاتا تھا۔ Then scientific revolution happened۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کسی ایک ایسی چیز کو ڈھونڈا جائے جس کو میئر کرنے سے زمین کی ایج دریافت کی جا سکے۔ So the first thing they turned to was oceans۔ So famous astronomer ایڈمنڈ ہیلی نے ایک آئیڈیا پرپوز کیا کہ اگر ہم سمندر میں موجود ٹوٹل سالٹ کو کیلکولیٹ کر لیں تو ہم زمین کی ایج ڈسکور کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے ایک فارمولا بھی دیا کہ first we have to calculate the total salt in the sea and then we have to divide it by the salt added each year۔ But then it turned out کہ سمندر میں موجود سالٹ کو کیلکولیٹ کرنا impossible ہے۔ So people gave up on this idea۔ But then came another idea۔ سائنٹسٹ کو پتا تھا کہ زمین اپنی ہیٹ کو لوز کر رہی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کول مائن میں کام کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ زمین کے اندر سے بہت ساری ہیٹ نکل رہی ہے جو خارج ہو رہی ہے۔ So اس آئیڈیا کے مطابق اگر ہم یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ زمین کس رفتار سے اپنی ہیٹ لوز کر رہی ہے اور اگر ہم کیلکولیشن کریں کہ زمین اپنی کرنٹ فارم میں کیسے آئی تو ہم زمین کی ایج کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ So who was the first one to try this؟ It was a Frenchman called Comte de Buffon جنہوں نے 1770 میں اس میتھڈ کو یوز کیا۔ انہوں نے کچھ آئرن سفیئرز کو گرم کیا اور یہ کیلکولیٹ کیا کہ کس ریٹ سے اپنی ہیٹ کو لوز کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے زمین پر یہ کیلکولیشنز کی تو جو فائنل فگر انہوں نے دی وہ 75,000 سال تھی۔ یہ فائنڈنگ اس زمانے کے حساب سے کافی ریولوشنری تھی کیونکہ عام طور پہ یہ بلیو کیا جا رہا تھا کہ زمین کی عمر صرف 6000 سال ہے۔ سو سائنٹیفک میتھڈ کے آنے کے بعد 6000 سال سے 75,000 سال کی فگر تک جانا was quite an achievement۔ This method had few flaws۔ So اس میتھڈ کو امپروو کرنے کے لیے لارڈ کیلون نے کچھ امپروومنٹس کی اور تھرمو ڈائنامکس کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی ایج کو 20 ملین ایئرز تک پہنچا دیا۔ لارڈ کیلون اپنے زمانے میں سائنس پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اسی وجہ سے ان کی فائنڈنگز کو جنرلی سائنٹیفک کمیونٹی میں ایکسیپٹ کیا جانے لگا انٹل جیولوجسٹ اور بایولوجسٹ نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ جیولوجسٹ نے راک لیئرز اور فاسلز ڈھونڈ نکالے جبکہ بایولوجسٹ جیسے کہ چارلز ڈارون نے ایوولوشن کو ڈسکور کیا۔ اب ان سب کے لیے زمین had to be old، really old۔ So unsatisfied with the earlier findings، scientists نے سوچا کہ اب کسی نئی چیز کے ذریعے زمین کی ایج کو ڈسکور کیا جائے۔ So they turned their attention to the sun۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم کسی طرح اس ٹائم کو کیلکولیٹ کریں کہ جو سن کو اپنی کرنٹ فارم میں کنڈینس ہونے میں لگا تو ہم اس سے زمین کی ایج کو بھی ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اس میتھڈ کو 1856 میں ہرمن وور ہیلمہولٹز نے یوز کیا اور 1892 میں سائمن نیوکوم نے یوز کیا تو انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ زمین کی ایج 22 ملین یا 18 ملین ایئرز ہے۔ This method again had major flaws کیونکہ انہوں نے اسیوم کیا تھا کہ سن اپنی ہیٹ گریویٹیشنل کنٹریکشن کی وجہ سے حاصل کر رہا ہے، لیکن آج ہمیں پتا ہے کہ سن از یوزنگ نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن ٹو پاور اٹ سیلف۔ نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن اس وقت دریافت نہیں کی گئی تھی۔ زمین اور سورج کی کیلکولیشنز فیل ہو گئی تو چارلز ڈارون کے بیٹے جارج ڈارون نے سوچا کہ ہم اپنی اٹینشن کو چاند کی طرف موڑتے ہیں، شاید ہمیں یہاں سے کچھ جواب مل جائے۔ انہوں نے پرپوز کیا کہ زمین اور چاند ایک وقت میں اکٹھے تھے، پھر چاند زمین سے الگ ہوا، ٹائیڈل فرکشن کی وجہ سے زمین آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک رکی کہ اس کا اب ایک دن صرف 24 گھنٹے کا ہے۔ اگر اس ساری کیلکولیشن کو یوز کیا جائے تو زمین کی عمر 56 ملین سال بنتی ہے۔ اس ساری فرسٹریشن میں ایک سائنٹسٹ جن کا نیم جان ڈالی تھا، انہوں نے سوچا کہ ایڈمنڈ ہیلی کا یہ آئیڈیا کہ سمندر کے سالٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے دوبارہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کسی طریقے سے کیلکولیشنز کی اور زمین کی عمر 90 ملین سال تک نکالی۔
अब इस सब में 20वीं सदी आ चुकी है एंड साइंटिस्ट्स आर क्वाइट एम्बैरेस्ड कि अभी तक जमीन की दुरुस्त एज का तयन नहीं किया जा सका। Then the real breakthrough came in early 20th century जब रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया गया। साइंटिस्ट जैसे कि हेनरी बेकेरेल, मैरी क्यूरी और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि कुछ अनस्टेबल एटम्स ब्रेक डाउन होते हैं और स्टेबल एटम्स में बदल जाते हैं। अगर हम इस रेट को कैलकुलेट करें कि किस रफ्तार से अनस्टेबल एटम्स स्टेबल एटम्स में बदलते हैं तो हम एक क्लॉक बना सकते हैं। इसको हाफ लाइफ कहा जाता है। सो नाउ दे नीडेड एंशिएंट रॉक्स जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाएं और फिर हाफ लाइफ की मदद से उनकी एज को डिस्कवर किया जा सकता है। अब गेम यहां पे आ गई कि कुछ ऐसी रॉक्स को डिस्कवर करना है जो बिल्कुल अर्थ के साथ ही बनी थी और किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में से नहीं गुजरी थी। फेमस साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस मेथड को यूज किया और उनके पास जो रॉक्स थी उनकी उम्र को 500 मिलियन साल तक कैलकुलेट किया गया। इसी तरह 1907 में बर्ट्रम बोल्टवुड ने कुछ रॉक्स की उम्र को 2 बिलियन ईयर्स तक डिस्कवर किया। एंड देन आर्थर होम्स ने कुछ ऐसी रॉक्स डिस्कवर की जिनकी एज 3 बिलियन साल तक थी। This was a major success and finally geologists and biologists were getting happy. लेकिन यहाँ पर फिर दो प्रॉब्लम्स पैदा हुई। पहली तो ये कि रॉक्स जमीन में मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती हैं जिसकी वजह से वो चेंज होती रहती हैं। दूसरा ये कि पुरानी से पुरानी रॉक्स भी जमीन के कुछ ठंडा होने के बाद ही वजूद में आई थी। सो ये मेथड भी अब तक जमीन की एक्यूरेट एज नहीं दे सका था। सो फाइनली 1956 एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे क्लेयर पैटरसन, ही थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम जमीन की रॉक्स को स्टडी करने की बजाय मीटेरॉइड्स को स्टडी करें तो शायद हम जमीन की एक्यूरेट एज को दरियाफ्त कर सकते हैं। मीटेरॉइड्स वो रॉक्स होती हैं जो आसमान से जमीन पर गिरी होती हैं। उन्होंने ये अज्यूम किया कि शायद मीटेरॉइड्स उसी वक्त में वजूद में आए थे जब जमीन वजूद में आई थी एंड दिस assumption was turned out to be correct. So after careful calculations of many years, finally Claire Patterson ने ये अनाउंस किया कि जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है, plus or minus 70 million years. So finally scientists had a figure that everyone will agree on. This is the figure that stands unchanged even after 70 years. लेकिन sadly अब हम 23 अक्टूबर को जमीन की सालगिरह नहीं मना सकते। Instead अब हम अर्थ डे मनाते हैं।